آتے ہیں ہندوستان کی باتیں کر رہے ہیں, اس کی اکانومی کا گروتھ ریٹ دیکھے 7% سے زیادہ جا رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کی پالیٹکس بنیادی طور پہ آپ کی جو ڈومیسٹک جو ہے استحکام سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ جب تک نہیں آتا, آپ کی اسٹرانگ فارن پالیسی نہیں ہو سکتی. آپ جتنا مرضی جا کے چلا لیں, شور کر لیں, دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں کہ 1.25 ارب کی آبادی چین کی ہے, 1.25 ارب کی آبادی ہندوستان کی ہے, ان کے درمیان کو $80 بلین کی تو اس وقت تجارت ہے تمام لڑائی دشمنی کے باوجود. اور اگر یہ ہندوستان سی پیک کو استعمال کرنا چاہتا اور پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر کرتا تو یہ 1.25 ارب کی دو دنیا کی جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں, ہندوستان کی معیشت بھی گرو کر رہی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو یہ جب ان کی آپس میں ٹریڈ ہوتی تو پورا خطے میں خوشحالی آتی اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا اور ایک ون ون سچویشن سب کے لیے ہوتی. پھر پرانے مردے کھیڑے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں ہوں گی. پاکستان, ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, لیکن ماضی کے تلخ تجربات نے ہمیں مستقبل کی راہیں ہموار کرنے میں آسانی پیدا کی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم اسی ڈگر پر ہیں. دیکھیں, ہم بات ہوئی تھی امریکہ کی رپورٹ سے, وہ تو امریکہ تو ہمیشہ ایک اس کی یونیورسل پالیسی شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے, وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہوتی ہے. وہ آپ کو گاجر اور چھڑی دونوں یوز کرتا ہے اپنے تعلقات میں, اور وہ رومانٹک نہیں ہوتا. ہم رومانٹک ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں امریکہ سے ہمارا رومانس ہے, ہمارا بڑا تعلقات ہے, یہ تھا وہ تھا, امریکہ نے ہمارے سے بٹرے کیا. دنیا کے جو تعلقات ہوتے ہیں, خارجہ امور کے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں اور کامن انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی رومانس نہیں ہوتا. اب ہم چین کی طرف بھی اسی طرح جا رہے ہیں جس طرح امریکہ کی گود میں جا رہے تھے, اب چین کی گود میں بھی ویسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چین کا ہمارے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, کامن انٹرسٹ ہے چین کا, اس پہ بھروسہ تو کیا جا سکتا نہیں, بالکل نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہوتا سب سے پہلے, اور اپنی آپشن جو ہمارے پاس آخری تھی ہم اسی لیے تو آپشن ہماری اس وقت بھی ہمارے پاس آپشن نہیں تھی امریکہ کی گود میں جب گئے تھے. اس لیے آپشن کیوں نہیں تھی کہ ہم انٹرنلی کمزور تھے, کیونکہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہوتی ہے اور جو آپ کی اکانومی ہوتی ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے. جب آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ ولنریبل ہو, جب آپ کی اکانومی فریجائل ہو, تو آپ کی فارن پالیسی بے شک آپ 10 وزیر خارجہ لگا دیں, آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیادی مسئلہ, آپ 10 وزیر خارجہ لگا لیں اور ایک وزیر خارجہ امریکہ کورن پاور فون کرے, سارے لیٹ جائیں. اس لیے کہ دیکھیں آپ کو ملک میں پچھلے 1.5 سال سے کیا پاناما کا ڈرامہ چل رہا ہے, یہ اس کا جو بھی کوئی نتیجہ ہو, یہ اس میں جو بھی کوئی ذمہ وار ہو, مطلب دنیا میں ایسے ہوتا ہے کسی ملک کے اندر, مطلب تماشا لگا ہوا ایک پولیٹیکل عدم استحکام مسلسل اب دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی چل رہا تھا, جنرل مشرف کی حکومت تھی تب بھی عدم استحکام تھا, کبھی عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی ہے. آپ مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے سیاسی طور پہ عدم استحکام چلا آ رہا ہے. آپ کی اکانومی جو ہے پچھلے 10 سال بعد آپ پہلی دفعہ آپ کی GDP گروتھ ریٹ جو ہے 5.3 آئی. آپ مشرق وسطی کی جنگ کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے, افغانستان کی جنگ کو پاکستان میں منتقل کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو سی پیک اور رشین اور چائنیز جو ہمارے ساتھ ایک اچھی شراکت داری شروع ہوئی ہے, اس کے بعد یہ سینیریو بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. تو آخر مقاصد کیا ہیں امریکہ کے؟ دیکھیں, مقاصد ان کے بڑے کلیئر ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جب سے ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ اقتدار سنبھالا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہاں پہ اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف ہندوستان کی سرزمین کو, ہندوستان کو استعمال کریں. یہ بڑا انہوں نے کلیئر لیا. انہوں نے ایک ریڈیو چینل پہ بات کرتے ہوئے کہی تھی, انہوں نے کہا تھا جی کہ شمالی کوریا کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں, ان سے ہم نپٹ سکتے ہیں, پاکستان کو چھوڑ دیجئے, اس کے لیے بھارت ہم نے رکھا ہوا ہے. بھارت ہم نے رکھا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا کوٹ اینڈ کوٹ ایک پرابلم ہے, یہ انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے جی. دیکھیں, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس کی کمٹمنٹ کے ساتھ کہاں کا پریشر آپ کس سے کروا سکتے ہو. موجودہ حکومت, میں نواز شریف صاحب کے خلاف ذاتی طور پر تو نہیں ہوں, لیکن وہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے تھے کہ میں ہر حال میں, جیسے بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے پورے سلوگن میں, اپنے جو انتخابی مہم تھا اس میں انڈین دوستی تھا. جب انڈین دوستی کی وہ بات کر رہا تھا تو پورے پنجاب کے جتنے بھی نیٹ ورک تھا, پورے پنجاب صوبے کا, چاہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی تھے, چاہے مرکز کا سیکرٹری تھا یا فوجی جنرل تھے, انہوں نے سب نے اس بات کو سراہا, سپورٹ کیا اور راستہ دیا. صحیح, چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو یا سعودی عرب کی شکل میں تھا. کسی نہ کسی فرمائش کے تھرو نواز شریف نے اتنا بڑا بول چال شروع کیا, کیونکہ ایک ہفتہ پہلے تو نواز شریف اس حدود میں آ نہیں سکتا تھا. کوئی ایسا سبجیکٹ تھا, کسی کی کمٹمنٹ تھی, کسی کے گارنٹی تھا, کسی کا کوئی شوق تھا جس کو نواز شریف صاحب پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے. اب ٹھیک ہے کہ مودی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن مودی کو فائدہ بہت ہوا. مودی کو فائدہ ایسا ہوا کہ اسی دوستی کو اس نے پاکستان کے فورسز کے خلاف پھر استعمال کرنا شروع کیا.
کہ جناب ایک گروپ تو وہ ہے جو میرے پاس ہے، دوسرا گروپ میرے پاس نہیں ہے، آپ ان کے متعلق گفتگو کریں. اور انہوں نے پھر آپ کو افغانستان کے تھرو تنگ کرنا شروع کیا، کیونکہ ڈیفینسو پاکستان کی پوزیشن میں آپ جا کے کھڑے ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پھر بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے. بلوچستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پھر میں کہتا ہوں کہ سیاسی تعلقات اگر ایران کے ساتھ اچھے ہوتے اور آپ پولیٹیکل گراؤنڈ پر بہت مضبوط ہوتے تو شاید ایران سے کوئی شخص ویسے عام حالات میں سانس لینے کے لیے بھی اس طرح نہ آتا، کیونکہ ایرانی حکومت نے اس کو پابند کر لیا ہوتا کہ جناب میرے سرزمین میرے ہمسائے کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اور پھر خصوصی طور پر ایک اسلامی مملکت بھی آپ کے ساتھ ہو. دوسری طرف سے کہ جیسے آپ کہتے ہو کہ کرزئی کی حکومت ہو یا عبداللہ کی حکومت ہو یا غنی کی حکومت ہو، اس میں آپ کے تعلقات پولیٹیکل نہیں ہیں. اگر پولیٹیکل نیٹ ورک آپ کے پاس وہاں پر ٹھیک ہوتا اور مضبوط طریقے سے ہوتا تو افغانستان سے بھی کوئی شخص کوئی پشتون وہاں سے اس طرف نہیں آتا، چاہے کہ وہ ازبک ہو، ہزارہ ہو، تاجک ہو یا ترکمن ہو یا بلوچ ہو، وہ وہاں سے نہیں آتا، پشا نہیں آ سکتا تھا. اگر یہاں کے قبائل اور ادھر کے قبائل دونوں مل کر کے یہاں کا سیاستدان اور ادھر کا سیاستدان یہ نہ چاہتا ہو، یہاں کا نیٹ ورک وہ ملٹری نیٹ ورک اور وہاں کا ملٹری نیٹ ورک نہ چاہتا ہو، اب وہاں پر بھی آپ کو بہت بڑی خلا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں، پاکستان نے ہر حال میں جان کیری اور جان مکین تک کا سفر کرنا ہے، ان کی فرمائش کے مطابق چلنا ہے. آپ کا پولیٹیکل گراؤنڈ اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا آیت اللہ صاحب، میں معذرت سے آپ نے ابھی ایک بات کی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اشرف غنی اور آپ نے ذکر کیا اشرف غنی، میں تو حامد کرزئی کا ذکر بھی کرتا ہوں. حامد کرزئی سے ہمارے تعلقات کون سے بہتر تھے؟ وہ تو اس سے زیادہ اگریسو تھا. اشرف غنی تو چلو شروع میں پھر بھی اس نے تھوڑا بہت پاکستان کی طرف وہ رکھا، لیکن حامد کرزئی تو آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا. میں نے ایک چیز آپ کو بتا دوں، ظاہری باتیں اور اندر کی باتیں اور ہوتی ہیں. ایسا نہیں، چلے اندر کی بتا دیں. ایسا نہیں تھا، بالکل کسی بھی صورت میں نہیں تھا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے سب کچھ کیا. وہ جب نیٹو شروع میں آیا اس وقت آپ کی کنڈیشن اور اس افغانستان کی کنڈیشن اور حامد کرزئی نے جس انداز میں وہاں پر حکومت کو ٹیک اوور کیا، وہ پیریڈ آپ دیکھیں کہ جہاں پر افغانستان کے لیے کون آ رہا ہے. ابھی 16 سال کے بیچ میں سے کون آ رہا تھا؟ امریکنز آ رہے تھے، نیٹو آ رہا تھا. نیٹو جو ہے ایک بہت بڑی لڑائی میں، اور نیٹو اور امریکنز کہاں پہنچ رہے تھے؟ تاجکستان میں، ازبکستان میں، ترکمنستان میں، روس کے بارڈر پر. یہ وہ جنگ تھا، یہ وہ شوق تھا کہ گزشتہ صدیوں سے 100 سال سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم روس کے کس طرح جا کر کے ان کے اڈوں پر جا کر کے بیٹھیں گے. وہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹس انہوں نے اتنا، وہ اسرائیلی مفادات تھے جن کو اسرائیلی مفادات بھی اس کے پیچھے تھے. قزاقستان کی پائپ لائنوں کا ذکر ہر جگہ آتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ اب آپ کو ہر چیز کو اسرائیل اور ہر چیز کے ہندوستان کے مفادات نہ ڈالو. یہ دنیا کے اپنے بزنس اور کاریڈورز ہوتے ہیں. جب ایک تیل کا ایک گیس کا پائپ لائن آ رہا تھا طالبان کے زمانے میں، اس کا ایک اٹیک بیلجیم کے گروپ کے ساتھ تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہم یہاں پر نارملی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جو حکومتیں، جو ریاستیں اپنے 100 سال کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں، پھر وہ اسی طرح چلتے ہیں. کرزئی کی حکومت ہو یا میری حکومت ہو، اس وقت کرزئی کی حکومت کے ابتدائیہ میں تو نیٹو کو اور راستہ دینے والا میرا جنرل مشرف تھا. وہی جنرل مشرف جس کے ساتھ سائیں جا کر کے آگرہ میں بیٹھ کر کے مذاکرات کروا رہے تھے. اور کون سا ٹیلی فون تھا جس کی بنیاد پر راتوں رات پروجیکٹ واپس ہو گیا؟ ہندوستان نے اس کو بہتر پالیٹکس کے ساتھ اڈاپٹ کیا اور دنیا کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کیے. ہم نے کمزور پالیٹکس پہ اپنے آپ کو رکھا جس کی بنیاد پر ہمارے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے اگر میں کہوں کہ آج میں امریکہ سے ہٹ رہا ہوں. بہت بری بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ 60-70 سال سے ہماری ایک دوستی تھی. کس پیرائے میں آ کر کے ہم اس کو قائل نہ کر سکے؟ یا وہ کون سی فرمائشیں مجھ پر کیوں؟ ہمیں فائدہ کون سا حاصل ہوا ہے؟ جیسے چوہدری صاحب نے کہا امریکہ کی دوستی سے تو ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. ہم اتنے اس کے گود میں جا کر کے ایسے چمٹ کیوں گئے؟ آپ اس حد تک کیوں گئے کہ جس حد میں آپ کو جانے کا کیا ضرورت محسوس ہوا تھا؟ کیوں گئے؟ وہ کون سا خوف تھا؟ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ وہ کون سا خوف ہے؟ خوف کیوں آپ کو خوف زدہ ہو کر؟ تو یہ تو آج کی بات نہیں، 1951 میں خان لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا. پھر وہی بات کہ وہ کون تھا. پھر زیادہ کھولا مت کرو. تو ایک چیز آپ کو سخت رکھیں سر. نہیں، ایک چیز آپ کو صاف بتا دوں، سخت ہم کبھی نہیں رکھتے. حقیقت پسندی کے ساتھ اور سچ کی بنیاد پر جانا پڑتا ہے کہ دنیا ریسرچ کا بندہ ہے. دنیا بہت آگے جا چکا ہے، ہمیں بھی آگے جانا ہے دنیا کے ساتھ. میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں، بلوچستان کی ترقی، ہندوستان کی ترقی، افغانستان کی ترقی، پاکستان کی ترقی، ایران کی ترقی اور پوری دنیا کے ساتھ ایک نیٹ ورک.
اس کے ساتھ ہمیں کیسے اپنے آپ کو بیہیو کرانا ہے. ناراض کسی کو نہیں کرنا ہے, راستہ لینا ہے, راستہ دینا بھی ہے. جی جوہر صاحب, آپ اسی بات کو اپنی کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پرانے مردے کھیڑے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں ہوں گی. پاکستان, ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, لیکن ماضی کے تلخ تجربات نے ہمیں مستقبل کی راہیں ہموار کرنے میں آسانی پیدا کی ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم اسی ڈگر پر ہیں. دیکھیں, بات ہوئی تھی امریکہ کی رپورٹ سے, وہ تو امریکہ تو ہمیشہ ایک اس کی یونیورسل پالیسی شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے, وہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہوتی ہے. وہ آپ کو گاجر اور چھڑی دونوں یوز کرتا ہے اپنے تعلقات میں, اور وہ رومانٹک نہیں ہوتا. ہم رومانٹک ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں امریکہ سے ہمارا رومانس ہے, ہمارا بڑا تعلقات ہے, یہ تھا وہ تھا, امریکہ نے ہمارے سے بٹرے کیا. دنیا کے جو تعلقات ہوتے ہیں, خارجہ امور کے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں اور کامن انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی رومانس نہیں ہوتا. اب ہم چین کی طرف بھی اسی طرح جا رہے ہیں جس طرح امریکہ کی گود میں جا رہے تھے, اب چین کی گود میں بھی ویسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چین کے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, کامن انٹرسٹ ہے چین کا, اس پہ بھروسہ تو کیا جا سکتا نہیں, بالکل نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہوتا سب سے پہلے, اور اپنی آپشن جو ہمارے پاس آخری تھی ہم اسی لیے آپشن ہمارے اس وقت بھی ہمارے پاس آپشن نہیں تھی امریکہ کی گود میں جب گئے تھے. اس لیے آپشن کیوں نہیں تھی کہ ہم انٹرنلی کمزور تھے, کیونکہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہوتی ہے اور جو آپ کی اکانومی ہوتی ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے. جب آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ ولنریبل ہو, جب آپ کی اکانومی فریجائل ہو, تو آپ کی فورن پالیسی بے شک آپ 10 وزیر خارجہ لگا دیں, آپ کی فورن پالیسی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیادی مسئلہ, آپ 10 وزیر خارجہ لگا لیں اور ایک وزیر خارجہ امریکہ کورن پار فون کرے, سارے لیٹ جائیں. اس لیے کہ دیکھیں آپ کے ملک میں پچھلے 1.5 سال سے کیا پاناما کا ڈرامہ چل رہا ہے, یہ اس کا جو بھی کوئی نتیجہ ہو, یہ اس میں جو بھی کوئی ذمہ وار ہو, مطلب دنیا میں کوئی ایسے ہوتا ہے کسی ملک کے اندر, مطلب تماشا لگا ہوا ایک پولیٹیکل عدم استحکام مسلسل اب دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی چل رہا تھا, جنرل مشرف کی حکومت تھی تب بھی ایک عدم استحکام تھا, کبھی عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی ہے. آپ مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے سیاسی طور پہ عدم استحکام چلا آ رہا ہے. آپ کی اکانومی جو ہے پچھلے 10 سال بعد آپ پہلی دفعہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے 5.3 آئی ہے. ہندوستان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں, ہندوستان کی باتیں کر رہے ہیں, اس کی اکانومی کا گروتھ ریٹ دیکھے 7% سے زیادہ جا رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ آپ آپ کی بنیادی طور پہ آپ کی جو ڈومیسٹک جو ہے استحکام سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ جب تک نہیں آتا, آپ کی اسٹرانگ فورن پالیسی نہیں ہو سکتی. آپ جتنا مرضی جا کے چلا لیں, شور کر لیں, دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ.